السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے. کئی دن گزر گئے ہیں مگر ابھی تک بظاہر خود حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نئی آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے اس کمیشن کے اراکین کی تعیناتی کیسے ہوگی. اس کی ایک مثال آج ہی جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز ہے جو وزارت قانون نے جاری کی ہے، جو قانون کی سب سے ماہر قانون دانوں پر مشتمل ہے یہ وزارت. اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس نے آئندہ سے سپریم کورٹ کا نظام و نسق سنبھالنا ہے. اور یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 اراکین پر مشتمل ہے. یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ 13 اراکین کون کون سے ہیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور یہ 13 اراکین میں سب سے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جو اس جوڈیشل کمیشن بہت طاقتور باڈی ہے اس کے سربراہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اکثریت سے ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی محض ایک ووٹ ہوگی. تو بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان جو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین خان، یہ 4 ججز جو ہیں یہ سینئر ترین 4 ججز یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہوں گے. پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایک آئینی بینچ کا بھی سینئر ترین جج جو ہے وہ بھی رکن ہوگا. پہلے تو یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلا اجلاس جو جوڈیشل کمیشن کا ہوگا جس نے آئینی بینچ کے اراکین کا انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ یہ فل کورٹ ہے، اس فل کورٹ میں سے کچھ ججوں کو آئینی بینچ، یہ درمیان میں آئینی بینچ ہے، کچھ ججوں کو آئینی بینچ کے لیے منتخب کیا جائے گا. یعنی بظاہر اب یہ تقریباً 7 یا 6 یا 7 کے قریب ججز ایسے ہیں کہ جو آئینی بینچ کے لیے اگر منتخب کیے جا سکتے ہیں. تو ان میں جو سینئر ترین ہوگا، اگر وہ چیف جسٹس ہیں تو وہ سینئر ترین ہیں، اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر کو تو بھول جانا، وہ تو بالکل آئینی بینچ پہ ان کو نہیں بٹھایا جائے گا کیونکہ ان کی جو تشریح ہے وہ شاید ہمارے اس بڑی لائق اور قابل وزارت قانون کو یا وزیر اعظم شہباز شریف کو پسند نہیں ہے. تو جسٹس امین الدین خان ہو سکتے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہو سکتے ہیں. تو جو سینئر ترین جج ہوگا جسٹس امین الدین خان مثال کے طور پہ اگر ان کو آئینی بینچ میں لایا جاتا ہے تو وہ تو پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں. تو پریس ریلیز میں کہا گیا کہ اگر کسی آئینی بینچ میں سے جو سینئر ترین جج ہوگا وہ اگر پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کا رکن ہے تو پھر اس کی جگہ جو فل کورٹ ہے، یہ جو ججز کی فل کورٹ ہے، اس میں جو اگلا سینئر ترین جج ہے، یعنی اگلا سے مراد جو جسٹس امین الدین خان کے بعد کا سینئر ترین جج ہے جو فل کورٹ سے، وہ نہیں بلکہ پریس ریلیز کے مطابق آئینی بینچ کا جو اگلا سینئر ترین جج ہے وہ لیا جائے گا. آئین بڑا واضح ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فل کورٹ کی جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں جو ججز جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں اگر ان میں سے کسی کو آئینی بینچ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور وہ سینئر ترین ہے اور جوڈیشل کمیشن کا پہلے ہی ممبر ہے، یا چیف جسٹس ہو یا جسٹس امین الدین خان ہو، تو پھر فل کورٹ میں سے جو ہے اگلا سینئر ترین جج لیا جائے گا، یعنی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل. مگر پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ میں جو سینئر ترین ہے وہ پھر جوڈیشل کمیشن میں آئے گا. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے، حالانکہ اس سے فرق شاید کچھ نہ پڑے، اس لیے کہ جسٹس امین الدین خان کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل اگر آئینی بینچ میں آتے ہیں تو جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس امین الدین خان کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل ہی آئینی بینچ کے سینئر ترین ہوں گے، تو وہ اس سے بھی آ سکتے ہیں. اور اگر جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ سربراہ نہیں ہیں آئینی بینچ کے تو وہ سپریم کورٹ کی بھی سینئر ترین جج ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے بعد. تو آئین میں تو ہے کہ اگر جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ کا حصہ نہیں بھی ہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بنیں گے کیونکہ وہ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں جسٹس امین الدین خان کے بعد وہ سینئر ترین جج ہیں. مگر جمال خان مندوخیل چونکہ آئینی بینچ میں بھی شامل کیے جائیں گے تو شاید حکومت نے پہلے سے ذہن بنا لیا ہے
کہ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں، اور موسٹ پرابلی جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا جو پہلی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، تو اس لیے ان کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل آئیں گے. مگر جسٹس جمال خان مندوخیل بطور دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج آئینی بینچ کے حکومت لا رہی ہے، جبکہ آئین کہتا ہے نہیں، وہ جسٹس جمال خان مندوخیل بطور آئینی بینچ کے دوسرے نمبر پہ سینئر جج نہیں، بلکہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ پہ کے سربراہ کے بعد جو سینئر ترین جج ہے وہ آئے گا، جو سپریم کورٹ میں جج ہے، آئینی بینچ کا نہیں. تو بہرحال اس سے حکومت کا ایک ذہن ظاہر ہو گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں بظاہر وہ جو ہیں اب آئینی بینچ کے سربراہ ہو سکتے ہیں، یا پھر ایون کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی اگر سربراہ بنایا جاتا ہے تو یہ پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، اور جسٹس امین الدین خان کو بنایا جاتا ہے تو یہ بھی پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں. تو اس لیے جو پہلے سے اگر کوئی رکن ہے تو پھر ان کے بعد اگلا جو جج ہے سینئر ترین وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنے گا. تو یہ حکومت کی پریس ریلیز جو ہے وہ جج تو ایک ہی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل ہی، لیکن اس پریس ریلیز سے ایک نالائکی سامنے آتی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ وہ آئینی بینچ کا نیکسٹ سینئر نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے وہ نیکسٹ سینئر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنے گا. تو مگر اس سے حکومت کا کچھ چیزیں ذہن میں اب واضح ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جسٹس جمال خان مندوخیل بھی جوڈیشل کمیشن میں آنے لگے ہیں، اور اگر جسٹس جمال خان مندوخیل جوڈیشل کمیشن میں آ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گرین دائرے لگے ہیں، سبز رنگ کے جو دائرے ہیں، یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں آئینی بینچوں کی تشکیل میں، تو اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا بھی نام شامل کیا جا سکتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور اٹارنی جنرل، لا منسٹر، بار کونسل کے نمائندے، حکومت کا MNA، حکومت کا سینیٹر اور جو اسپیکر کے نامزد، یہ سب حکومت کے اگر ووٹ ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6، اور جسٹس جمال خان مندوخیل سینئر موسٹ جج 7، اور جسٹس امین الدین 8، اور موسٹ پرابیبلی جسٹس یحییٰ افریدی بطور چیف جسٹس. اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ یہ چاہے تو جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس ہیں، جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں، یہ ان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آئینی بینچ کے اوپر. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں تضحیک ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ جو سپریم کورٹ کا سربراہ ہے اس کو یہ جوڈیشل کمیشن اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتا ہے اور وہ آئینی بینچ پہ بیٹھ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو آئینی بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کا بات وہی ہوگی کہ پھر بہت سارے معاملات جو ہیں شاید حکومت اس طریقے سے نہ چلا سکے. لیکن آئینی طور پہ جوڈیشل کمیشن کو یہ پاور ہے کہ وہ چیف جسٹس کو بھی کہہ دے کہ بھئی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کسی بھی آئینی بینچ میں بیٹھیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر سہیل رشید. سہیل رشید، بڑی ہی ایک انوملی ہے وزارت قانون جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ قانون وزیر قانون کی سربراہی میں، قیادت میں، جنہوں نے 2 تہائی اکثریت والی آئینی ترمیم لائی، اس کی ڈرافٹنگ کی، تو وہ پریس ریلیز میں کہہ رہی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے جو ججز اراکین ہیں ان میں سے کوئی آئینی بینچ کا سربراہ بنتا ہے تو پھر جو اگلا ممبر ہوگا وہ جو ہوگا وہ آئینی بینچ کے دوسرے نمبر پہ جو سینئر ہوگا. حالانکہ آئین میں ایسا نہیں لکھا گیا. تو آپ کے خیال میں حکومت نے کہیں ذہن تو نہیں بنا لیا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے تو آنا ہی ہے، تو انہوں نے ان کے نام پہ فوکس ہو گیا اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ اگر آ بھی رہے ہیں تو بطور جج سپریم کورٹ نیکسٹ سینئر موسٹ جج آ رہے ہیں، نہ کہ بطور جج آئینی بینچ نیکسٹ سینئر موسٹ آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے جو پریس ریلیز آپ کوشچن کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھا ڈرا کیا. اس میں ساری کیلکولیشنز جو ہیں وہ بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یا گورنمنٹ اینگل سے بھی دوسرے سے بھی. لیکن جو پریس ریلیز ہے اس میں ایک چیز حیران کن تھی کہ وہ اگر تو خبر کی بات تھی نا تو خبر تو سوشل میڈیا پہ ساری اتنی تھی کہ پہلا اجلاس کمیشن کا ہو سکتا ہے یا نہیں. اس پہ وہ کلیئرٹی دے دیتے جی کہ ٹھیک ہے. 2 چیزیں انہوں نے غیر ضروری اس میں ڈالی ہیں، جس میں ایک یہ تھی
کہ جی یہ تشکیل جو بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ کوئی بھی کھول کے دیکھے تو اس میں تو انٹرپریٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے, ایکسپلینیشن میں بڑا واضح ہے, جو گزٹ ہوا ہے ایکسپلینیشن میں بڑا واضح ہے کہ یہ 4 صاحبان تو بائی ورچو ہیں ہی ہیں, کمیشن کے ممبر ہیں. ان میں سے اگر ایک کوئی آئینی بینچ کا بھی سربراہ بن جاتا ہے تو پھر ایک پوزیشن ویکنٹ ہو جاتی ہے. وہ اگر ویکنٹ ہوگی تو کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان سے نیکسٹ جو جونیئر ہوں گے سپریم کورٹ کے, ہاں فل کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جج, نہ آئینی بینچ مائنس رکھیں, وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس میں جیسے اگر جسٹس امین الدین خان سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, آئینی بینچ کے, تو یہ پہلے سے کمیشن کے ممبر بھی ہیں, تو ان کی جو بطور آئینی بینچ سیٹ خالی ہوئی نا, اس کو جسٹس جمال مندوخیل ایز نمبر 5 کے سینئر جج آف سپریم کورٹ فل کریں گے. نہ کہ ان کے نیچے اگر آپ نے فرض کیا جسٹس مسرت العالی نیکسٹ جونیئر آپ نے اگر رکھی ہوئی ہیں آئینی بینچ میں تو وہ ان کی جگہ آ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل آئیں گے. اگر جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ پہ نہیں بیٹھتے تو پھر آبویسلی حکومت جو ہے اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اتنے سخت ججوں کو وہ آئینی بینچ پہ لے آئیں, تو انہوں نے چھلانگ مار کے پھر سیدھا جسٹس مسرت ہلالی پہ ہی جائیں گے. وہ کہیں گے پھر نیکسٹ جو ہے ان کو دیکھیں. اس وقت جو اصل میں بحث انفارچونیٹلی چلی ہوئی ہے نا وہ 8 کی ہے, وہ جو آپ نے یہ کراس کے ساتھ. اچھا ایک سیکنڈ, آئین کے مطابق تو پھر محمد علی مظہر آئیں گے نا اگر جمال خان مندوخیل آئینی بینچ. جی بالکل بالکل بالکل, اور وہ 8 میں آ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اب یہ 8 سے جو ہے نا تھوڑی سی پرابلم شروع ہو جاتی ہے جب 8 پہ بات آتی ہے, کیونکہ 8 وہ ججز جنہوں نے یہ آئینی ترمیم جس دن ہو رہی تھی اس دن بھی وضاحت متفقہ جاری کی, مخصوص نشستوں والے 8 متفقہ جاری کی 8, اور ان میں دیکھیں یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آخری دن نوٹ ایک لکھ دیا ان 8 کے خلاف, تو ان 8 میں سے پھر جواب بھی دیا گیا ہے. یہ حسن اظہر رضوی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے جسٹس حسن اظہر رضوی نے جواب بھی دیا ہے. تو ایک تو بڑا اچھا وہ میسج ہے ان کی طرف سے گورنمنٹ کو جی کہ یہ 8 تو کنونسڈ ہیں اور ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اب ایسے میں آپ نے درست نشاندہی شروع میں کہ جیسے یہی آفریدی چیف جسٹس ہوں گے, لیکن اگر ان پہ چھوڑیں گے تو جو مسائل آپ نے نہیں گنے نا, میں بتاتا ہوں کہ جیسے یہی آفریدی شاید اندر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے کہیں جی ٹھیک ہے, اگرچہ ان کا ووٹ ایک ہی ہوگا, لیکن وہ کہیں گے اچھا آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تو پھر ٹھیک ہے مجھے سٹارٹ کرنے دیں, مجھے نا یہ جیسے منصور علی شاہ آئینی بینچ میں آپ نے ساتھ رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, میں سینیارٹی کے ساتھ بھی جاؤں گا, ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن مسئلہ شروع ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ پبلک ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں گے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی بےزتی نہیں ہوگی کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ اس کو یہ جوڈیشل کمیشن اس قابل نہ سمجھے کہ وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہو. لیکن دیکھیں کیوں بےزتی آپ کہہ رہے ہیں, اب آئین کہتا ہے یہ آپ کا, اب آپ کے آئین میں ہے, آئین کہتا ہے کہ ایک ایم این اے, ایک سینیٹر, ایک اسپیکر کا نمائندہ, ایک اٹارنی جنرل, ایک لا منسٹر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس اس قابل نہیں ہے کہ وہ آئینی بینچ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے. اب ریزنز ریکارڈ کرنی ہوں گی کہ کیوں نہیں رکھ رہے جی. اب اچھا ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے, جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں لیکن یہ روٹین کے کیسز بھی سنیں گے. اب دیکھیں بالکل یہ اب روٹین کے کیسز میں چیف جسٹس کے انڈر رہیں گے, بالکل وہ ان کا بینچ بنائیں گے کہ کتنے کیسز انہیں سننے, انہوں نے کوئٹہ رجسٹری جانا ہے, پشاور جانا ہے, کراچی جانا ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سہیل صاحب, یہ کس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ انڈر ہے نا, اب چیف جسٹس کے انڈر ہے, اب چیف جسٹس کی ورکنگ کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے انڈر ہے, ان کے اوپر جو 3 ہیں ان 3 کے انڈر ہیں یہ. فی الحال یہ کمیٹی ممبر ہیں, لیکن 26 سے کمیٹی واپس جسٹس منصور علی شاہ تو اب نہیں, اب اگر بائی ڈیزائن کمیٹی کے نہیں, اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنتی بھی ہے, لیٹ سے جو بچی کھچی ہے, کیونکہ آئین نے بہت سی چیزیں بدل دی ہیں, تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو آرڈیننس کے تحت مرضی کا جج لگنا ہے, کیا وہ اس آرڈیننس کے تحت وہ ججز کمیٹی کی تشکیل دیں گے, یا یہ معاملہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج خط لکھا ہے منظر عام پہ آیا ہے اس کے مطابق فل کورٹ کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں اب جیسے منصور علی شاہ نے اپنا موقف تو واضح کر دیا, کل کا خط ہے یہ 23 کا, یعنی جب اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے, نامزدگی ہو چکی ہے, اس کے بعد خط آ رہا ہے کہ بھائی کام چلے گا فل کورٹ سے ہی, اس سے پہلے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اور فل کورٹ آپ نے میٹنگ بٹھانی ہے, آپ نے اوپن کورٹ میں لگانا ہے, آپ نے اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت چیک کرنی ہے اس آرڈیننس کی کہ وہ آرڈیننس ٹھیک تھا یا نہیں, تیسرے ممبر کو نکالنے والا, اور اس کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ اس کے بغیر نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں نا, جب جیسے منیب اختر کو نکالا جا چکا ہے, جیسے منصور علی شاہ بیٹھ نہیں رہے, تو اگر جیسے یحییٰ آفریدی بطور 3rd رکن جیسے امین الدین خان کے ساتھ جاری رکھتے ہیں کام, تو پہلے تو 2-0 سے فیصلے ہو رہے تھے, اب 1-1 ہوا تو کیا ہوگا؟
ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو پھر ڈیوائڈ ہو جائیں گے، پھر فیصلے نہیں ہو فیصلے سکیں نہیں ہوں گے، گے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آرڈیننس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جسٹس امین الدین کی بجائے جسٹس منیب کو کمیٹی میں بٹھا دیں یا جسٹس منصور علی شاہ کو، اب ان کا لیکن وہ مانیں گے نہیں جسٹس منصور علی شاہ جب تک فل کورٹ نہ۔ ہاں تو انہوں نے لکھ دیا ہے نا کہ جب تک نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا، تو لہٰذا یہ دونوں ممبران تو ابھی نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں، اور آرڈیننس کے تحت کمیٹی کا اجلاس ہاں یہ ہو مشکل سکتا نظر آ رہا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ یا پھر آپ پرانی کمیٹی ریسٹور کریں، اگر تو جسٹس یحییٰ آفریدی آ کر اپنے اختیارات استعمال کر کے ترمیمی آرڈیننس کے مطابق جسٹس منیب اختر کو دوبارہ کمیٹی میں لیتے ہیں ہاں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں پھر یہاں ہو جائے گی اکثریت، بلکہ اکثریت کا ہو سکتا ہے جیسے یحییٰ آفریدی بھی ساتھ ہو بالکل ساتھ ہو پھر سکتے تو ہیں، متفقہ بھی ہو بالکل متفقہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری سچویشنز جو ہے نا اب آفٹر تھاٹ میں جو ہے نا کیلکولیٹ ہو رہی ہیں، کوئی کلیئر ہوگا، کیلکولیٹ ہو رہی ہیں، اور ان میں سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہے، کچھ پریشانیاں بھی ہیں کہ اب لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ کارڈ کھیلا گیا تھا اور وہ جو ہے نا اس کا جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید 2-3 استعفے آ جائیں گے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہے، تو اس سے تھوڑی سی جو ہے نا پریشانی بڑھ رہی ہے۔ جنہوں نے یہ کارڈ کھیلا تھا ان کی طرف تو سپرسیڈ ہونے والے فوراً ہی گھر چلے جاتے ہیں استعفے دے کے، کیونکہ ادھر پھر وہ جونیئر کو سلوٹ نہیں مارا جاتا، لیکن یہاں پہ کوئی سلوٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہاں پہ کیوں استعفے دیں؟ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، ہر جج جو ہے آئین کے تحت حلف اٹھاتا ہے، وہ کوئی سینیورٹی جونیئر، اور چیف جسٹس کو آسمان سے تو نہیں اترا کہ وہ کوئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے کہ جس میں جو سینئر ہے وہ سپرسیڈ ہو کے ریزائن کر کے دیکھیں بظاہر تو پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ ہے نا، تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اچھا ذرائع سے کچھ خبریں ہیں جی کہ اب سینئر جو ہے نا وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی جی کہ مشورہ کے جی استعفیٰ دے دیں، وہ اس کی بنیاد کیا بن رہی تھی کہ جیسے یحییٰ آفریدی نے جب لاہور میں سپرسیڈ ہوئے 2 ججز، تو ان 2 ججز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں تھے کنڈکٹ کے علاوہ، بطور جج پرفارمنس کے علاوہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر وہ والے معاملات، مالی معاملات یا اس طرح کی کوئی شفافیت نہیں ہے تو پھر ان کو اب جج باقی کیوں رکھتے ہیں؟ یہاں ان 2 سے متعلق ایسا الزام بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں، بلکہ یہ تاثر ہے کہ یہ دونوں بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور ان سے بہتر کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا میرے خیال میں پوری سپریم کورٹ میں کوئی نہیں ہے، اور باوجود اس کے ان دونوں کا آئینی بینچز پہ نہ ہونا، جو کہ یہ شاید دونوں اس کو بھی تسلیم نہ کریں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مگر ان دونوں کا آئینی بینچز پہ نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا نئے بنائے گئے آئینی بینچز کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب یہ بتائیں کہ آئینی بینچز پہ کون کون سے ججز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کیا حکومت رزق لے گی کہ جیسے عطا من اللہ یا جیسے عائشہ ملک یا جو ہے جیسے محمد علی مظہر یا ان کو آئینی بینچز پہ بٹھا دیا جائے؟ دیکھیں اب کیلکولیٹڈ رسک لینے پڑیں گے تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اگر 5 رکنی بینچ بنایا جا رہا ہے تو ایک آپ بیچ میں جسٹس اطہر میں لگا تو مجھے نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک کوئی آپ جیسے جسٹس عرفان سعادت ان کو آپ شامل کر لیں، یا ہاں صوبوں کی نمائندگی کوٹا بھی پورا کرنا ہے نا، اور اس میں جو بظاہر جو نظر آ رہے ہیں جو میں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اس میں آئینی بینچز کے اوپر میرے خیال میں اگر چیف جسٹس آئینی بینچ پہ نہیں بٹھائے جاتے تو اس سے بڑی میں پھر کہوں گا بےعزتی نہیں ہے۔ ویسے ایک کوٹے کے اوپر بات آئی تو یاد آیا، جو جسٹس کرنا ہوتا ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس میں کوٹا کتنا ریلیونٹ ہے؟ ایک کوٹے کے اوپر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ سندھ والے اپنا جج بٹھا کے خود کو پروٹیکٹڈ کیوں فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اقدام ہوگا اس کو یہ دفاع کرے گا، وہ انصاف کرے گا یا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا؟ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 1973 کے آئین میں سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا مختص کیا گیا تھا، لیکن اس کی مدت بھی صرف 20 سال تھی۔ اس میں یہ کمپٹیشن تھا، امتحان تھے، ٹیسٹ سے مختصر بیک گراؤنڈ تھا، مگر یہاں تو جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ آئین کی تشریح کرتا ہے، اور آئین جب سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے مل کے بنا دیا، جو کہ سینٹ 4 صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے، تو اس کے بعد کیا اس کی تشریح کے لیے بھی کوٹا چاہیے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یا تو یہ ہمارے قانون پڑھانے والے کالجز اور تعلیمی اداروں کے اندر بہت بڑی خامی ہے کہ وہ کوٹے کے حساب سے تعلیم دیتے ہیں۔ بینچ کی تشکیل کوٹا دیکھ کے کرنا، اب دیکھیں ایک کیس اگر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آئین کی تشریح کرنی ہے، سیدھی سی جو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چلے میں ایک اور چیز کرتا ہوں، آئین کے تحت نا صوبوں کے درمیان 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک پوزیشن لے لیتے ہیں، ایک صوبہ آ جاتا ہے بلوچستان، وہ کہتا ہے جی کہ پنجاب سے نا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب مجھے ایکول وہ نہیں دے رہا۔ اب جو ججز ہیں ان کو نیوٹرل ہو کے بلوچستان کے گریوینسز دیکھنے ہوں گے، یا پنجاب والا کہے گا اچھا میں تو پنجاب نہیں نمائندگی کرنے بیٹھا، بے شک تیرا ٹھیک ہے لیکن میں تو پنجاب کی طرف سے بیٹھا ہوں، میں تو کوٹے میں ہوں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی۔ اگر ایک کالا باغ ڈیم کا کیس آ جاتا ہے
اور اس میں آئینی اب سندھ والا جج جو ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار آئین کے مطابق تو کالا باغ ڈیم بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا راستہ نہ، تو وہ سندھ کے اندر اس کو جج کو کیسے نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ سندھ کا ہوتے ہوئے اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا؟ تو کس قسم کا دباؤ ہوگا اس صوبے کے ججوں کے اوپر جس صوبے کے معاملہ اس کے اوپر آئے گا، یعنی کہ اس صوبے میں تو وہ جج غدار قرار دے دیا جائے گا کہ بھئی یہ اس نے اپنے صوبے سے غداری کی ہے، خلاف فیصلہ دیا ہے، یہ سوچے بغیر دیکھے بغیر کہ آئین میں جو لفظ لکھے ہیں جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس آئین کی تشریح جو ہے وہ ایسے نہیں ہے جس طرح کہ صوبائی قومیت پرست جس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آئین پہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا صوبوں کا پھر اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، پھر اس میں کوٹے والی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کوٹے کی سب سے بڑی جو وکالت کی ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے اور اپنی ہسٹری پہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھٹو کیس میں جو بینچ کے اوپر اب تو اوپن سیکرٹ ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا جی کہ وہ سارے چونکہ پنجاب کے جج ہو رہے ہیں تو انہوں نے ڈیتھ سینٹینس دینی ہے تو مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مسئلہ پیدا ہوا۔ سندھ آج تک کہتا ہے جی پنڈی سے ہمارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ چلو اپنے جج لوگوں کو پروٹیکٹ کریں۔ اب جوڈیشل سسٹم آپ کا اتنا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے، آرگو ہو رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرز اس کے اوپر جواز بنا کے آئینی ترامیم کی وکالت کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی کہ ہم اپنا جج لگائیں گے تو بچیں گے، اور یہ کون سا جوڈیشل سسٹم ہے؟ دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں پر کوٹے کی بنیاد پہ ججز لگانے کی جو بات کی گئی ہے، یہ تو آپ سپریم کورٹ کو بھی لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر رہے ہیں، صوبائی بنیادوں پہ تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ آئین ایک ہے، قانون ایک ہے، اس میں کوئی صوبے کی جو تشریح ہے وہ مختلف نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ نے بحال کی تھی تو اس میں ایک جج نے اختلاف کیا تھا، اور وہ جج کون تھا؟ وہ سندھ کا جسٹس سجاد علی شاہ تھے، اور انہوں نے وجہ کیا لکھی تھی کہ اگر ہم یہ حکومت نواز شریف کی بحال کرتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ جو سندھ کا وزیر اعظم ہے اس کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا، اور جو پنجاب کے وزیر اعظم ہے اس کی آپ حکومت بحال کر رہے ہیں۔ یہ جسٹس سجاد علی شاہ نے 1993 میں نواز شریف کی حکومت بحال کرتے ہوئے یہ وجہ بتائی تھی، اور یہ وہ صوبائیت ہے اور یہ وہ لسانی سوچ ہے جس کی وجہ سے جو وفاق کا متفقہ آئین ہے جس پہ صوبے آلریڈی ایگری کر چکے ہیں اس کے الفاظ پہ اختلاف نہیں ہے، اس کی تشریح مختلف کی جا رہی ہے۔ یہ کوٹے بیس جو آئینی بینچز ہیں بڑے خطرناک ہیں سہیل صاحب، یہ واقعی آپ کی بات درست ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پھر آخر میں وہی سوال کروں گا، کیا ہمارے یہ منصور علی شاہ کی تصویر بار بار گر رہی ہے؟ یہ شاید رہنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے تو انہیں پورا چپکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں اٹارنی جنرل، لا منسٹر، بار کونسل، ایم این اے حکومت، سینیٹر اپوزیشن اور یہ سارے شامل ہیں، اگر چیف جسٹس کا نام کوئی بھی جج صاحب دیتے ہیں، لیٹ سے کہ مثال طور پہ بار کونسل کا نمائندہ کہتا ہے کہ جی چیف جسٹس کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے، تو کیا اٹارنی جنرل اس کی مخالفت کرے گا اپنے چیف جسٹس کی؟ کیا لا منسٹر مخالفت کرے گا چیف جسٹس کی؟ کیا یہ جو کہ باقی ججز ہیں سپریم کورٹ کے، امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل، یہ مخالفت کریں؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا چیف جسٹس قابل نہیں ہے کہ آئینی بینچ پہ بیٹھ سکے؟ یہ اجلاس ایسا ہے نا جہاں جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی انٹرنل ہوتی ہے میٹنگز وغیرہ، تو اس کے بعد وہ اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو عہدہ نہ دیں، اس کو یہ نہ دیں۔ اب چیف جسٹس کے خلاف اٹارنی جنرل اگر ووٹ کریں گے، کل انہیں ان کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، مسائل پیدا ہوں گے، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اتنا دلچسپ ہونا ہے، اس کے میٹنگ منٹس لازمی پبلک ہونے چاہیے۔ لیکن یہ تو ان کیمرہ نہیں ہے کیا ہوا انہوں نے، پارلیمانی کمیٹی تھی نا، پارلیمانی جوڈیشل کمیشن کو آپ کیسے ان کیمرہ اگر کرتے جائیں گے؟ پچھلے والے تو جاری ہوئے ہیں، پچھلے جاری ہوئے ہیں نا، ان کو پبلک کیا گیا ہے، اور سنیں اس میں نہ بیٹھنے پر جسٹس منیب اختر کو جوڈیشل کمیشن میں نہ بیٹھنے پر سزا دی گئی، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کمیٹی سے نکالنے کی وجوہات میں شامل کیا۔ ٹیریبل۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایم این اے ہے حکومت کے، یہ جو ممبر ہیں اور یہ سینیٹر ہیں ایک حکومت کے اور اپوزیشن کے، اور یہ اب یہ چار سیاستدان بیٹھ کے کسی جج پہ اعتراض کر سکیں گے کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو آئینی بینچ کے ججز آپ نے نام دیے ہیں ان میں سے تو یہ جج جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے،
یہ جو ہے جیالہ ہے. تو اچھا، یہ چیف جسٹس اور ان ججوں کے منہ کے اوپر ان کے ساتھی ججوں کے بارے میں بڑا اور اہم ایلیمنٹ آ گیا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ممبران ایسے ہیں جو لابی بھی کر سکتے ہیں. پہلے ججز کے ساتھ وہ مل نہیں سکتے. یہ تو پولیٹیکل لابی بھی ہو سکتی ہے, لابنگ کر کے کہ اپنا ایک ووٹ پہلے مقرر کر کے کمیشن اجلاس میں جانا, گروپ میں جانا, پہلے رابطے شروع ہو جایا کریں گے. اچھا کل ہم نے اس کے لیے ووٹ کرنا ہے, آئیں کافی پیتے ہیں, آئیں چائے پیتے ہیں. پہلے ایم این ایز نے ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے بعض معاملات پہ اپوزیشن گورنمنٹ کا بھی اتفاق ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ ہم کل جو ہے نا فلاں کے خلاف ووٹ دیں گے. اب یہ 9 ممبران پہلے ہی بیٹھتے کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب ہم آپ کو اس بینچ میں نہیں رکھنا. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سسٹم چلتا ہوا, یہ آئینی بینچ بنیں گے بھی, اور اگر نہیں بنیں گے تو یہ ہمارے نظام کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو بتاؤں جتنے معاملات اس ترمیم کے بعد کھل کے سامنے آ چکے ہیں, کس طرح کا بیک لیش آ رہا ہے, میرا خیال ہے حکومت اگر وائز ہوئی نا, وائز انف, تو وہ پہلی بار جا کے کم از کم نظام چلانے کے لیے نا وہ کہیں گے نہیں سر آپ ہی ہمارے آئینی بینچ کے بھی سربراہی کریں گے, تو چیف جسٹس کو وہ آفر ضرور کریں گے. آتے ہی معاملات نہیں خراب. لیکن باقی ججز آئینی بینچ پہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے آپ. وہ تو پھر ادھر ہی طے ہوگا. مطلب یہ کیسے, مطلب کہ وہ تو پھر ادھر ایک بندے پہ ووٹنگ ہو رہی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, آئی پی ایل کا آکشن ہوتا تھا ایسے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس اور جو 4 ججز ہوں گے لیٹ سے, وہ سارے اگر ایک بینچ بنانا چاہیں گے, یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ والا آئینی بینچ ہو, اور یہ سیاستدان اور اٹارنی جنرل وغیرہ یہ سارے آپس میں مل جائیں کہ جی سپریم اور کورٹ. ان کے ملنے پر پابندی ہی کوئی نہیں ہے نا, کرائم بھی نہیں ہے, کرائم بھی نہیں ہے. ویسے تو ججوں کے ملنے پہ بھی نہیں ہے آپس میں. آپس میں ملیں, یہ ان کے ساتھ لابنگ نہیں کر سکتے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آپس میں لابنگ کر سکتے. ایک طرف سپریم کورٹ کے 500 ججز جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی یہ آئینی بینچ میں بندہ ہونا چاہیے, اور دوسری طرف جو ہیں وہ 8 جو ہیں پالیٹیشینز اکٹھے ہو جائے کہ جی سپریم کورٹ کے ججوں کو کیا پتا, ہمارا ووٹ ہے ہم نہیں بناتے. کیا عزت رہ جائے گی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کی کہ یہ تو اپنی مرضی کا کوئی جج بھی نہیں لگا سکتے کیس سننے کے لیے, کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ سسٹم کا آج میں دن کو سپیچ سن رہا تھا, اسی سال کے آغاز میں کسی ایک ایونٹ پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی سسٹم اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بینچ میکنگ اور کیس فکسیشن جو ہے یہ اے آئی بیس ہو جائے گی, اس میں ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی اس میں مداخلت کرے یا اس میں مرضی کے بینچ بنائے. وہاں سے ہم چلے یہاں ووٹنگ پہ آگے کھڑے ہیں. یہاں پہ ہیومنلی کیا ان ہیومنلی ہر چیز پاسبل ہے. تو اب ظاہر ہے یہ آپ دیکھیں یہ لابنگ تو بالکل ہوگی, لابنگ ان کی الاؤڈ لابنگ ہے. میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے لابی ہوتی تھی, اور اب بینچز کے اوپر بھی لابی ہوگی کہ میرا کیس یا حکومت کا کیس کون سا جج سنے اور کون سا نہیں. عملاً دیکھیں نا, اگر یہ 9 بندے پہلے سے طے کر کے آ جاتے ہیں, اپوزیشن کو بھی وہ ملا لیتے ہیں, جج کدھر گئے پھر, تو وہ طے کر کے آتے ہیں, تو کمیشن کا اجلاس ہونے سے پہلے ان کو پتا ہوگا آج ہم کون سا بینچ بنانے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ 5 جج جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں یہ عملی طور پہ یرغمال ہو جائیں گے, بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے, اور جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھ کے آئینی بینچز کا فیصلہ جو ہے, نہ صرف آئینی بینچز کا بلکہ ججوں کی تقرری کا بھی یہ سیاستدان کریں گے. اگر 27ویں ترمیم انہوں نے کرنی ہے نا اس ساری چیز کو لیگلائز کرنے کے لیے, تو آئین کا پریمبل بدلیں 27ویں ترمیم میں, اور اس میں کہ جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا کرے گی, تب یہ سسٹم چل سکتا ہے. ادروائز یا پھر جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی جتنا ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ ہے, یا پھر جو جتنی انڈیپینڈنٹ ہماری پارلیمنٹ ہے جوڈیشری بھی اتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی. سر رشید صاحب بہت شکریہ. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.